بلوچستان کی ترقی اولین ترجیح ہے۔ صوبے کی محرومیوں کو معاشی ترقی اور نوجوانوں کو یکساں مواقع فراہم کر کے دور کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قائم مقام گورنر بلوچستان جان محمد جمالی اور سینیٹر ثنا جمالی سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ پشاور مسجد میں عام دشمنوں کے بزدلانہ حملے میں شہداء کی نماز جنازہ، اعلیٰ سول عسکری حکام اور شہداء کے ورثاء کی شرکت۔ پولیس لائنز مسجد میں نماز ظہر کے وقت خودکش دھماکے میں 93 افراد شہید ہوئے، 57 زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ دھماکے سے منہدم ہونے والی مسجد کا ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ پشاور دھماکے سے متعلق ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش۔ کور کمانڈر نے دہشت گردی کے عوامل اور محرکات کے بارے میں بریف کیا۔ نیشنل ایکشن پلان پر پوری قوت سے عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ پولیس اور دیگر اداروں کی استعداد کار میں اضافہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ کوہاٹ کے سیاحتی مقام تاندہ ڈیم میں کشتی الٹنے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ بعض بچے تاحال لاپتہ، کنارے پر ڈیرے جمائے والدین اپنے جگر گوشوں کے منتظر۔ غوطہ خوروں کی ٹیم آج تیسرے روز بھی تلاش میں مصروف۔ پشاور پولیس لائنز دھماکہ اور کوہاٹ میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ۔ خیبر پختونخوا میں یوم سوگ، نگران وزیر اعلیٰ محمد اعظم خان کی ہدایت پر قومی پرچم سرنگوں۔ سرکاری دفاتر حسب معمول کھلے رہیں گے۔ سینٹ اجلاس میں سانحہ پشاور پر بحث، دھماکے کی شدید مذمت، مسلح طالبان کو ملک میں آنے دیا گیا۔ اس اہم ترین پالیسی فیصلے سے پہلے پارلیمنٹ یا قومی سلامتی کمیٹی کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ وفاق اور ملک کو دہشت گردی سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ افسوس ان حالات میں سیاسی جماعتیں الیکشن کی سیاست میں مصروف ہیں۔ پارلیمان کی کمیٹی آف ہول کا فوری اجلاس طلب کیا جائے۔ سینیٹر رضا ربانی۔ عالمی برادری کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے عزم کی بھرپور حمایت۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، جنرل اسمبلی کے صدر، سعودی عرب، OIC اور خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرلز کی پشاور بم دھماکے کی شدید مذمت۔ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی تعریف۔ پاکستان اور روس کا باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے پر اتفاق۔ ماسکو میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے ملاقات۔ اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کی توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھرپور تعاون کریں گے۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے دونوں ملک کاوشیں جاری رکھیں گے۔ تمام تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ سیکیورٹی اداروں کی خفیہ اطلاع پر کرم ایجنسی میں کارروائی۔ حساس ادارے کے 2 اہلکاروں کو شہید کرنے والا دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گرد عمر نیازی افغانستان فرار ہونے کی کوشش میں فائرنگ کے تبادلے میں زخمی ہوا، بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ فاشسٹ مودی کے دور میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ۔ کرناٹک میں گائے ذبح کرنے کے الزام پر نوجوان پر انتہا پسند ہندو کا تشدد۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ نریندر مودی، امت شاہ اور اجیت اول درد کے سوداگر ہیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی۔ امریکی ارکان پارلیمنٹ کا تائیوان کا دورہ بیجنگ واشنگٹن تعلقات کو خراب کرے گا اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرناک ہوگا۔ بہتری اسی میں ہے کہ امن اور ترقی کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ۔ روس اور یوکرین کے درمیان سرحدی شہر باہموت پر قبضے کے لیے شدید لڑائی۔ یوکرین کو مشرقی محاذ پر مشکل صورتحال کا سامنا۔ روسی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ یوکرین حکام۔ پنجاب، خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارشوں اور برف باری کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ۔ پنجاب کے میدانی علاقے بدستور دھند کی لپیٹ میں۔ ملک کے بالائی علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کا امکان۔
اور سائیکلنگ ایونٹ سعودی ٹور کا تیسرا ایڈیشن 5 مراحل پر مشتمل ریس کا پہلا مرحلہ نیدرلینڈز کے ڈیلان خورون ویگن کے نام رہا۔ ڈچ سائیکلسٹ نے الاولا سے خیبر تک 180 کلومیٹر کا فاصلہ 4 گھنٹے 8 منٹ اور 9 سیکنڈز میں طے کیا۔ ینگر جنریشن، بلکہ ینگر جنریشن میں نے تو ضیاء صاحب میرے پاس آئے تھے آج سے میرے خیال 2-3 ہفتے پہلے ہو گئے، انہوں نے دعوت دی تھی، زبیری صاحب اور ضیاء صاحب آئے تھے، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ میں بس اب ریٹائر ہو جاؤں گا کچھ عرصے میں، اس کے بعد میں چاہوں گا کہ میں نے جو ساری عمر نہیں کیا کہ آرٹس کا اتنا شوق نہیں رکھا، مجھے ایڈمیشن دیجیے گا اور انشاءاللہ آپ کا اولڈر اسٹوڈنٹ ضرور بنوں گا ادھر آ کے۔ کچھ باتیں کی تھیں زبیری صاحب نے، مجھے جب آئے تھے ضیاء صاحب اور زبیری صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یہ پچھلی بارشوں میں اس ہماری ہیریٹیج کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ سردار شاہ صاحب سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے، اور ہمارا جو ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ یہ ہیریٹیج بلڈنگز کو، بیکاز یہ جو ہمارا ہندو جم خانہ ہے اٹس ہیریٹیج پراپرٹی ڈکلیئرڈ ایز ہیریٹیج، تو اس ادھر آ کے اور اس کی ریپیئر کرے، اور ریسٹ ایشورڈ یہ ہمارا ورثہ ہے، حکومت سندھ اس میں فائنینشیل کوئی ایشو نہیں آنے دے گی، لیکن ضرور یہ ہے کہ اس کو اسی طریقے سے ریسٹور کرے، اسی طریقے سے بنائے جیسے یہ اوریجنلی ہو، بیکاز اگر یہ نہیں کیا، لیکن میں نے کئی جگہ پہ دیکھا اور جا کے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری ہیریٹیج کو ہم نے جب پراپر لوگوں کو نہیں اس میں ہم نے انوالو کیا تو ایک بڑا بھدا سا اسٹرکچر بنا دیا، ایک ماڈرن اسٹرکچر جیسے بنتا ہے وہ بنا دیا، ویسا انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نہیں ہونے دیں گے، اور حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ بالکل آپ کو پورا یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کو ریسٹور کریں گے ٹو اٹس اوریجنل۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کراچی میں کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے ورثے کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں مقدس افتخار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے قائم مقام گورنر بلوچستان جان محمد جمالی اور سینیٹر ثنا جمالی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور بلوچستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بلوچستان کی محرومیوں کو معاشی ترقی اور نوجوانوں کو یکساں مواقع فراہم کر کے دور کریں گے۔ قائم مقام گورنر بلوچستان جان محمد جمالی اور سینیٹر ثنا جمالی نے وزیر اعظم کو بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات اور گوادر بندرگاہ کو مزید فعال بنانے کے لیے احکامات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پشاور میں پولیس لائنز میں کل ہونے والے دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 93 ہو گئی ہے۔ آج سے پولیس لائنز مسجد دھماکے میں شہید ہونے والے مزید 6 افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ گزشتہ روز دھماکے میں شہید ہونے والے 33 افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی، جس میں کور کمانڈر پشاور، انسپکٹر جنرل پولیس کمانڈنٹ ایف سی اور اعلیٰ حکام نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہداء کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی۔ نماز جنازہ کے بعد جسد خاکی آبائی علاقوں کو روانہ کر دیے گئے۔ پشاور پولیس لائنز دھماکے میں مسجد کا ملبہ ہٹانے کا کام تاحال جاری ہے۔ ریسکیو ترجمان کے مطابق ریسکیو آپریشن آخری مراحل میں ہے۔ پشاور میں پولیس لائنز میں کل ہونے والے دھماکے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 93 ہو گئی ہے۔ کور کمانڈر نے دہشت گردی کے عوامل اور محرکات کے بارے میں وزیر اعظم کو بریفنگ بھی دی ہے اور نیشنل ایکشن پلان پر پوری قوت سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ آج سے پولیس لائنز مسجد دھماکے میں شہید ہونے والے مزید 6 افراد کی نماز جنازہ بھی ادا کر دی گئی ہے۔ گزشتہ روز دھماکے میں شہید ہونے والے 33 افراد کی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ پشاور مسجد میں امن دشمنوں کے بزدلانہ حملے میں شہداء کی نماز جنازہ کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اعلیٰ سول اور عسکری حکام اور شہداء کے ورثاء کی شرکت، اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے اپنے نمائندے محمد سجاد سے۔ سجاد، اپڈیٹ کیجیے گا، کیا اب تک کی ڈیولپمنٹس ہیں؟ خاص طور پر ملبہ ہٹانے کا کام ابھی تک جاری ہے، کس تک مکمل ہوا ہے؟
جی بالکل، گزشتہ 1:15 بجے تقریباً یہ دھماکہ ہوا تھا، جس کے بعد جو مسجد کا چھت تھا وہ منہدم ہو گیا تھا۔ اس وقت سے ریسکیو اور باقی جو امدادی ادارے ہیں اس میں فوج کے انجینئرنگ کور کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ملبہ ہٹانے کا عمل گزشتہ دوپہر سے تاحال جاری ہے۔ ابھی ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ جو آپریشن ہے وہ تقریباً 1 سے 2 گھنٹے میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے 4 پلر تھے جو گر گئے تھے اور اس کی وجہ سے چھت منہدم ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ 3 پلرز کا جو ملبہ تھا وہ ہٹایا گیا ہے اور آخری جو پلر ہے اس پر کام جاری ہے، اس کا ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی امید بہت کم رہ گئی ہے کہ اس کے نیچے کوئی زخمی شخص بچا ہو، یعنی زندہ کوئی شخص ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جتنے بھی افراد ہوں گے یہی شبہ ہے کہ زیادہ تر ڈیڈ باڈیز ہی ہوں گے، مگر وہ بھی ابھی بھی وہ احتیاط سے کام کر رہے ہیں اور تقریباً 1 سے 2 گھنٹے میں یہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ کمشنر پشاور کے مطابق اب تک اس حادثے میں اس واقعے میں تقریباً کمشنر پشاور کا جو فگر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 93 یعنی 93 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں، جس میں اکثریت پولیس اہلکاروں اور آفیسرز کی، جس میں DSP بھی شامل ہے۔ ایک SP کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس میں شہید ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر اور پولیس کانسٹیبل شامل ہے۔ تو لارج کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہاں گزشتہ روز 157 زخمی لائے گئے تھے، جس میں سے ابھی موجودہ 57 جو زخمی ہے وہ زیر علاج ہے، باقی جو زخمی ہے اس کو طبی امداد کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس طرح خیرت آباد میڈیکل کمپلیکس کو بھی 10 زخمی وہاں لے گئے تھے، وہاں ابھی ترجمان کے مطابق 6 زخمی زیر علاج ہے، جس میں کچھ برن سینٹر میں ہے اور کچھ آرتھوپیڈک وارڈ میں زیر علاج ہے۔ HMC ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت وہاں جو 6 مریض ہے، ایک کل کی اس کی حالت تشویشناک تھی مگر آج ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جو 6 مریض ہے ان کی حالت خطرے سے باہر ہے اور زیر علاج ہے۔ اس طرح جو لیڈی ریڈنگ اسپتال کے ترجمان ہے اس کے مطابق 6 سے 7 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جبکہ باقی زخمیوں کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے۔ امدادی سرگرمیاں تاحال جاری ہے۔ جو لاشیں نکالی جا رہی ہے اس کو پہلے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل منتقل کیا جا رہا ہے، وہاں پوسٹ مارٹم اور جو میڈیکل جو طریقہ کار ہے وہ پروسیس ہے وہ مکمل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ پولیس لائن لایا جاتا ہے اور پھر یہاں ان کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، اور اس میں جو پولیس IG خیبر پختونخوا ہے، گورنر خیبر پختونخوا اور اعلیٰ سول و عسکری حکام شرکت کر رہے ہیں۔ آج بھی 6 جنازے پڑھائے جا چکے ہیں اور جو میت ہے ان کو آبائی علاقوں کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا سجاد، یہ کہیے گا کہ جاں بحق ہونے والے افراد کی جو اکثریت ہے ان کا تعلق زیادہ تر کس علاقے سے ہے؟ کیا یہ پشاور شہر سے متعلقہ لوگ ہیں یا آبائی علاقوں سے؟ اور ساتھ ہی ساتھ تحقیقاتی اداروں کی جو رپورٹس ہیں، جو اپڈیٹس آئی ہیں، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے ہمارے ناظرین کو۔ جی، جاں بحق افراد اور زخمیوں کا زیادہ تر تعلق پشاور اور چارسدہ ہے، مگر اس کے علاوہ صوبے کے دیگر اضلاع سے بھی اس میں شہداء اور زخمی شامل ہے، کیونکہ مین ہیڈ کوارٹر ہے یہاں، CTD کا مین آفس ہے، CCPO بھی ادھر ہے، جو RRP ہے وہ بھی ادھر آفس ہے، باقی جتنے بھی پولیس کے تقریباً 6-7 محکمے ہیں ان کے سب کے ہیڈ کوارٹر اس مقام پر ہے۔ تو اس میں پورے صوبے سے پولیس اہلکار یہاں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، مختلف اضلاع سے تعلق ہے، تو ہر ضلع سے تقریباً ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ تر ضلعوں میں لوگ ہیں، مگر سب سے زیادہ لوگ پشاور اور چارسدہ کے اس میں شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے بارے میں اگر بات کی جائے تو مختلف زاویے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابھی یہ کنفرم تو ہم نہیں بتا سکتے کہ یہ خودکش حملہ تھا، مگر بظاہر لگتا یہی ہے کہ یہ خودکش بمبار تھا۔ اب CCTV فوٹیج بھی حاصل کی جا رہی ہے، ایک مبینہ خودکش بمبار کا سر تصور کیا جا رہا ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ بھی تحقیقات جاری ہے کہ آیا یہ مبینہ یا یہ خودکش بمبار تھا یا نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جو CCTV فوٹیج ہے اس کو بھی سارے CCTV فوٹیج کو بھی اس پہ باریک بینی سے اسے دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ مبینہ خودکش بمبار یا کوئی بارود کس طرح داخل ہو گیا ہے پولیس لائن کے اندر۔ تو مختلف زاویے سے تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور اعلیٰ سطح تحقیقاتی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، جس میں CTD اس کے علاوہ ایلیٹ فورس اور بم ڈسپوزل یونٹ اور
اور پولیس کے جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ اس میں شامل ہے اور وہ مشترکہ طور پر مختلف زاویے سے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. بظاہر ایسا کوئی پریس کانفرنس پولیس حکام کی جانب سے نہیں کیا گیا ہے, نہ کوئی نگران حکومت کی طرف سے ایسا کہ اس میں ڈیٹیل تفصیل بتایا گیا ہو, مگر ابھی جو مختلف وہ کہہ رہے کہ کئی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں, شاید یہ کوئی بارود ہو, مبینہ خودکش بمبار. زیادہ تر وہ یہی کہہ رہے کہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ مبینہ خودکش بمبار ہی تھا, مگر اس کے حوالے سے کنفرم تبھی بتایا جائے گا جب تحقیقات مکمل ہو جائے گی. جی بہت شکریہ محمد سجاد آپ کا ہمیں تفصیل اپڈیٹ کرنے کے حوالے سے. پشاور میں کہ گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں شہداء کی جو تعداد ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ 93 ہو گئی ہے اور اکثریت کا تعلق پشاور اور چارسدہ سے ہے. تحقیقات اس حوالے سے جاری ہیں, آنے والے بلیٹنز میں مزید بھی آپ کو اس بارے میں اپڈیٹ کریں گے. فی الحال آپ کو آگاہ کریں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی پولیس لائنز خودکش حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا ذاتی طور پر جائزہ لینے کے لیے پشاور کا ہنگامی دورہ کیا. کور کمانڈر پشاور نے وزیر اعظم کو دہشت گردی کے عوامل اور محرکات کے حوالے سے بریفنگ دی, جبکہ انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا نے خودکش حملے پر ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی. وزیر اعظم کو پولیس لائنز میں خودکش حملے کی CCTV فوٹیج بھی دکھائی گئی. شرکاء نے پولیس لائنز حملے میں شہید ہونے والوں کے لیے فاتح خوانی کی اور متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے لیڈی ریننگ اسپتال پشاور کا دورہ کیا اور پولیس لائنز میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی اور ان سے یکجہتی کا اظہار کیا. اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں سربسجود نمازوں کا خون بہانے والے مسلمان نہیں ہو سکتے. انہوں نے کہا کہ ان مجرموں کو صفائے ہستی سے مٹا کر ہی دم لیں گے. وزیر اعظم نے زخمیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی کی ہدایت کی. وزیر اعظم نے کہا کہ اسلام کے نام پر نماز کے دوران مساجد اور معصوم شہریوں پر حملہ کرنا بدترین فعل ہے. پاکستانی عوام نے انتہا پسندوں کے بے بنیاد نظریے اور مذہب کی غلط تشریح کرنے والے عناصر کے اصل چہروں کو پہچان لیا ہے. اس طرح کے بزدلانہ حملے دہشت گردی کے خلاف ہمارے قومی عزم کو کمزور نہیں کر سکتے. وزیر اعظم نے کہا کہ معصوم شہریوں پر کیے گئے اس حملے میں ملوث شرپسند عناصر اور ان کے سہولت کاروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. پشاور پولیس لائنز دھماکے اور تاندہ ڈیم میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ. نگراں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان کی ہدایت پر آج صوبے بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے. صوبے بھر میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا. اعلامیہ کے مطابق ان دونوں واقعات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر صوبے بھر میں سرکاری سطح پر سوگ منایا جا رہا ہے. تاہم صوبے میں تمام سرکاری دفاتر حسب معمول کھلے ہیں. سینٹ کا اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے. ایوان میں سانحہ پشاور سے متعلق بحث ہو رہی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اپر نمائندے ارسلان اسد سے. ارسلان اسد، آگاہ کیجیے گا، سینٹ اجلاس اور پھر پشاور واقعے کے حوالے سے بھی سینیٹر اراکین بحث کر رہے ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ سینٹ کے اجلاس چیئرمین صادق سنجرانی کی صدارت میں جاری ہے. گزشتہ روز کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آج کا روز جو ہے وہ صرف پشاور سانحہ اور ملک میں جو دہشت گردی کی حالیہ لہر میں اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر بحث کے لیے مختص کیا جائے گا. اور آج اجلاس میں وقفہ سوالات کے فوری بعد یہ بحث جاری ہے، جس میں تمام ارکان جو ہے موجودہ دہشت گردی کے حالات، خصوصاً جو سانحہ پشاور ہوا ہے انتہائی افسوسناک دلخراش واقعہ، اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر اظہار خیال کر رہے ہیں اور اپنی تجاویز دے رہے ہیں. اب تک جو مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے جو سینیٹرز ہیں، ان نے جو اظہار خیال کیا، ان کا مجموعی طور پر یہ موقف رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں پاکستانی عوام کے گھروں کو اجاڑ رہے ہیں. TTP کے ساتھ جو مذاکرات کرنے کا جو فیصلہ تھا گزشتہ حکومت میں، وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. دہشت گردی کی مذمت اور خالی تقاریر کا وقت اب گزر چکا ہے. صورتحال کے سنگینی کا ادراک کرتے ہوئے ہمیں اجتماعی شعور کے تحت مؤثر پالیسی سازی کے لیے فوری طور پر پارلیمان کا مشترکہ اجلاس طلب کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک پارلیمان کو بااختیار نہیں کیا جائے گا پالیسی سازی ممکن نہیں ہے. سینیٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اہم ترین جو کام ہے وہ نیکٹا کا رول رہا ہے، لیکن نیکٹا کو ناکارہ بنایا گیا ہے. ہمیں ارکان سینٹ کا کہنا تھا کہ ہمیں کرسی کی جنگ کی بجائے، اقتدار کی جنگ کی بجائے پاکستانی عوام کے مسائل کے حل کو ترجیح دینی ہوگی، کیونکہ لوگ اب تقاریر سے تنگ آ کر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں.
मुख्तलिफ सेनेटर्स ने ये कहा कि जो इस वक्त जो गुज़श्ता हुकूमत में जो TTP से मुज़ाकरात किए गए, अरकान सेनेट का कहना था उसमें पार्लिमान को एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लिमान को नज़रअंदाज किया गया और पार्लिमान की जो कौमी सलामती की जो कमेटी है उसको सिर्फ आगाह किया गया, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP के सेनेटर्स ने कहना था कि उन्होंने इन मुज़ाकरात की शदीद मुखालफत की थी, क्योंकि गुज़श्ता हुकूमत में ये कहा गया था कि ये जो गुड तालिबान है और बैड तालिबान, और जो गुड तालिबान को खैबर पख्तूनख्वा में इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए इनका फैसला किया गया था, इनकी दोबारा आबादकारी या बहाली जिसके कहते हैं उर्दू में, उसका फैसला किया गया था, जिसकी अब संगीन नताइज सामने आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया अरसलान असद आपका हमें सेनेट के इजलास की आज की कार्रवाई के अहवाल से आगाह करने के हवाले से, जिसमें आज के इजलास के एजेंडे की सूरत हाल में बात की जाए तो तमाम सेनेटर्स सानिया पेशावर के हवाले से इजहार ख्याल कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे। आलमी बरादरी ने पेशावर बम धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म की हिमायत की है। अपने अलग अलग पैगामात में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने पेशावर बम धमाके में शहीद होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर कसाबा कोरोसी ने अपने पैगाम में धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि अयादत में मसूफ लोगों पर हमला इंतहाई संगदिलाना फेल है, और OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ने भी धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि तंजीम दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ हैं। सऊदी अरब ने भी धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सऊदी अरब बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मरकजी नायब सदर मुस्लिम लीग नून बरजीज़ ताहिर ने पेशावर धमाके की मजम्मत करते हुए मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई कार्रवाइयों को बाइस तशवीश करार दिया है। सांगला हिल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बरजीज़ ताहिर ने कहा कि मासूम शहरियों को निशाना बनाना काबिल अफसोस है। हम आवाम के ताउन से दहशतगर्दी की अफरीद का खात्मा करेंगे। उन्होंने जख्मियों के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार करते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का दौरा किया। वज़ीर सेहत ने अस्पताल इंतज़ामिया को हिदायत की कि पेशावर धमाके के जख्मियों के मुतवक्के इस्लामाबाद मुंतकली के पेश नज़र तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए जाएँ। तैयार हैं अपने भाइयों की मदद के लिए, और नईम मलिक साहब भी हैं, रिजवान ताज साहब भी, हमारे पिम्स की टीम भी बहुत अच्छी है, और तमाम सर्जन जिसमें न्यूरो ऑर्थोपेडिक और जनरल सर्जरी के लोग वो भी अलर्ट पोजीशन पे हैं। फिर जहाँ तक न्यूरो सर्जरी भी और ब्लड के हवाले से भी हमने उन्हें कहा है कि अगर आपको किसी किस्म की कोई ज़रूरत हो तो हम फौरी तौर पे यहाँ से ब्लड भेज सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, उनके पास काफ़ी ब्लड लोगों ने डोनेट किया है। अल्लाह ने इस कौम को जज्बे से नवाजा है, तो जब भी जिस किस्म की कोई भी ज़रूरत होगी किसी भी तरह, मेरी सेक्रेटरी हेल्थ से बात भी हुई, हम राब्ते में हैं KP गवर्नमेंट से, तो हम अपने भाइयों की मदद से ज़रा भी पीछे नहीं हटेंगे और इस सिलसिले में पूरी तरह मुस्तैद भी हैं और तैयार भी हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम ने फौरी तौर पर पेशावर मस्जिद धमाके के ज़ख्मियों के इलाज में मदद के लिए लाहौर से मेडिकल टीमें पेशावर रवाना करने का फैसला किया है। डॉक्टर जावेद अकरम ने पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल के डॉक्टर आमिर खान के साथ राबता करके ऑफर की है कि इन्हें जिस तरह की मदद भी चाहिए फौरी तौर पर आगाह किया जाए, ताकि ज़ख्मियों के लिए अद्वियात, खून और दीगर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली सरगोदा वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी चौधरी हामिद हमीद ने सानहा पुलिस लाइन्स पेशावर पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि सानहा पर पूरी कौम
गमज़दा है। मस्जिद में दाखिल होकर ऐसा वाक़या करना इंतहाई शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि इससे ये बात वाज़ेह होती है कि दहशतगर्द तंजीमों का किसी मजहब से कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कहा कि उम्मीद करते हैं कि अमन नाफिज करने वाले इदारे बहुत जल्द पाकिस्तान से दहशतगर्द तंजीमों का खात्मा करके इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। और यहाँ आपको बताएंगे कि कोहाट के तांदा डैम में कश्ती उलटने से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 41 हो गई है। अब तक सिर्फ 5 बच्चों को बचाया जा सका है जो अस्पताल में जेर इलाज हैं। मजीद लापता बच्चों को तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में पाक फौज, बहरिया और आर्मी कमांडोज के गोताखोर हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 11 बच्चों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। गुमशुदा बच्चों के वालिदैन अब भी डैम के किनारे अपने बच्चों की लाशों के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर कोहाट के मुताबिक मदरसे के तालिब इल्म सैर तफरीह की गर्ज से कश्ती में डैम में गए थे। कश्ती ओवरलोड होने के बायस उलट गई, जिससे बच्चे डूब गए। बच्चों का ताल्लुक कोहाट के नवाही गांव मीरबाज खील से है। इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की पार्लिमानी यूनियन कॉन्फ्रेंस का 70वां इजलास अलजायर में हुआ। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुर्रानी ने अपने खिताब में मुस्लिम दुनिया के दरपेश समाजी, इक्तिसादी और सियासी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात ने दुनिया भर में मुसलमानों में गम गुस्से और तशवीश को जन्म दिया है। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए मुस्लिम ममालिक को इज्तिमाई मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझानात आलमी सतह पर मुस्लिम ममालिक के लिए बड़ा चैलेंज बन रहे हैं। उन्होंने इस्लाम के नाम पर की जाने वाली दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की कार्रवाइयों की भी मजम्मत की। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के पुरअमन हल के बगैर खित्ते में अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। पाकिस्तान कश्मीर, फ़लस्तीन समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल चाहता है। उन्होंने मौसमियाती तब्दीलियों जैसे आलमी चैलेंज से निपटने के लिए वसीतर बैनुल-अक़वामी ताआवुन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो किया है, चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार रहेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आरिफ से। रिजवान आरिफ, कहिएगा इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी किया है और चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार हैं, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी मनाज़िर, आज इलेक्शन कमीशन में इंतहाई अहम नौयत का जो मामला था उसका फैसला जो है वो सुनाया गया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ही मुस्लिम लीग काफ के सदर रहेंगे और इसके अलावा जो चौधरी काफ लीग की जानिब से जो इंट्रा पार्टी कोर्ट अपील जो है वो दायर की गई थी इलेक्शन कमीशन में, उसको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो बरतरफ कर दिया और इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन की बरतरफी आइन से मुतसादिम जो है वो करार दे दी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक चौधरी शुजात हुसैन ही जो हैं वो काफ लीग के सदर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी की कार्रवाई को कोई कानूनी हैसियत हासिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को ही पार्टी सदर से जो हटाने का जो फैसला था वो आज सुना दिया है। ये फैसला जो है 18 अगस्त को जो है महफूज किया गया था। बहुत शुक्रिया रिजवान आरिफ भट्ट आपका हमें तफसीलात से अपडेट करने के हवाले से। मजीद खबरों में आपको आगाह करेंगे कि इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने तोशा खाना केस में इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए उन्हें 7 फरवरी को अदालत में तलब कर दिया है। अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत में तौसी करते हुए उन्हें 20,000 रुपये के मचलके जमा कराने की भी हिदायत की है। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने की। अदालती हुक्म के बावजूद इमरान आज भी अदालत में पेश नहीं हुए। इमरान खान के सीनियर काउंसिल भी अदालत पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने इमरान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान की हाजिरी के बगैर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। अदालत ने इमरान खान को 20,000 के मचलके दाखिल करने की हिदायत करते हुए फर्द जुर्म के लिए 7 फरवरी को अदालत तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 31 अक्टूबर को इमरान खान को तोशा खाना रेफरेंस में नाअहल करार देते हुए इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म जारी किया था। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तोशा खाना फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज और हंगामा राय के केस में इमरान खान को हाजिरी का आखिरी मौका देते हुए समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद आवास ने की। इमरान खान अदालत पेश नहीं हुए। उनके वकील बाबर आवान की जानिब से तिब्बी और सिक्योरिटी बुनियादों पर आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई।
عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے کہا کہ وزیر داخلہ نے ان کے موکل کو لاحق سیکیورٹی خدشات کے حوالے سے بیان دیا ہے۔ عدالت پیش ہونے کے لیے عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کی جانی ضروری ہے۔ عدالت نے عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے اگلی سماعت پر حاضری یقینی بنانے کا حکم جاری کیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کے کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ عمران خان اور درخواست گزار آفاق احمد کی جانب سے کوئی پیش نہ ہوا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست گزار کی غیر حاضری لگا دی ہے۔ اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف پاک فوج کی اعلیٰ قیادت سے متعلق قابل اعتراض ٹویٹ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی مؤخر کرتے ہوئے اعظم سواتی کو کیس کا مکمل ریکارڈ فراہم کرنے اور وکیل کرنے کی مہلت دے دی۔ اسلام آباد کے اسپیشل جج سینٹرل اعظم خان نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف پاک فوج کی اعلیٰ قیادت سے متعلق قابل اعتراض ٹویٹ کیس کی سماعت کی۔ اعظم سواتی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے کہا آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کر دیتے ہیں، جس پر کمرہ عدالت میں موجود وکلاء نے کہا کہ وہ صرف بار کی جانب سے آئے ہیں، اعظم سواتی کو وکیل کرنے کے لیے مہلت دی جائے۔ عدالت نے اعظم سواتی کو کیس کا ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 28 مارچ تک ملتوی کر دی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے بے بنیاد اور حد تک آمیز الزامات پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ 27 جنوری کو عمران خان نے اپنے قتل کی منصوبہ بندی سے متعلق آصف زرداری پر الزام لگایا۔ یہ سراسر بہتان ہے۔ عمران خان عدالت کو اس پر واضح موقف دیں اور ثبوت سامنے لائے جائیں۔ فاروق ایچ نائک کے ذریعے بھجوائے گئے نوٹس میں کہا گیا کہ اگر عمران خان نے 14 دن میں اپنے بیان پر معافی نہ مانگی تو ان کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز بدھ سے تنظیمی دورے کریں گی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے مریم نواز کے 1 فروری سے 28 مارچ تک ملک گیر تنظیمی دوروں کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ مریم نواز بدھ کو بہاولپور میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ عمران خان کا 33 حلقوں سے ضمنی الیکشن لڑنے کا اعلان آئین، قانون اور جمہوریت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں ایسے مذاق کی نظیر نہیں ملتی۔ غریب قوم کے پیسے کو اس طرح ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ اگر 32 نشستوں پر دوبارہ انتخابات کرائے جائیں تو اس پر تقریباً 1 ارب روپے لاگت آئے گی۔ تجویز ہے کہ یہ رقم سیٹیں خالی کرنے والے امیدوار سے وصول کی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط بھی لکھا ہے۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے کہا کہ اسلام و انسانیت امن، محبت، رواداری کا دین ہے۔ جبری مذہب کی تبدیلی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام آباد میں تبدیلی مذہب، مسائل، مباحث و حقیقت سے متعلق ایک روزہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام حقیقی تعلیم پر یقین رکھتا ہے۔ پاکستان میں رہنے والے تمام مسیحی اور سکھ ہمارے بھائی ہیں۔ حکومت بلوچستان کی طرف سے عوام کو سستے داموں آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے۔ محکمہ خوراک نے ڈیرہ بگٹی میں 20 کلو کا آٹا 1510 روپے میں فراہم کیا جا رہا ہے۔ تفصیل ہمارے نمائندے سے۔ بلوچستان کی حکومت نے ڈیرہ بگٹی کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آٹے سستے داموں میں فروخت کرنے کے لیے محکمہ خوراک کے سیل پوائنٹوں پر 20 کلو کا آٹے کا تیلہ 1510 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ سرکاری طرف سے ہم لوگوں نے آٹے کا بندوبست آدھی قیمت پہ بھیج رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے غریبوں مظلوموں کے لیے ہم لوگ سستا آٹا فروخت کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے زیادہ عوام کو آٹے کی فراہمی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہم سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو سستا آٹا لایا ہے۔ ہمیں مہنگائی سے پہلے سے پریشان تھے، اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہم اس آٹے کے لیے شکر گزار ہیں سرکار کے۔ حکومت لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھیں، اس لیے کہ اس میں 50 سے اوپر لوگ اس وقت اسپتال میں اور کچھ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے تھے۔ اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ دہشت گردوں کو شکست دینا ہمارے لیے اشد ضروری ہے، اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک میں استحکام کے لیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ دہشت گردوں کا نشانہ رہی ہے، ہم نے ساری
اپنی سندھ حکومت نے توانائیاں خرچ کی تھیں کہ ہم دہشت گردی سے نجات حاصل کریں. ہمیں اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے خاطر خواہ کامیابیاں بھی ہوئی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ ہم کمپلیسنٹ نہ ہوں. ہم اس دہشت گرد کا جو عذاب آیا ہوا ہے, اس دہشت گردوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں. یہ پیغام میں نے دینا تھا. اب آپ کے سوالات لے لیتا ہوں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تمام تر کوششوں یعنی سیاسی مخالفت کے باوجود دہشت گردی کا خطرہ بھی آپ نے مول لیا, آپ نے بلدیاتی انتخابات کرا دیے, لیکن اب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات آ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن غیر ضروری حربے ایسے استعمال کر رہی ہے جس سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ وہ اس پورے جمہوری عمل کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور ایک خصوصاً پیپلز پارٹی نام لے رہی ہے, ایک جو کہ اس کا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ میئر بھی لگا دے, حافظ نعیم الرحمان صاحب. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں, ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشنز میں اور یہ جو ڈیلے ہوئے تھے الیکشنز, اس میں ہماری کچھ مجبوریاں تھیں. مجبوریاں کیا تھیں؟ سیلاب کی وجہ سے. جو اگر یہی الیکشن 25 جولائی کو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے اوپر آزمائش نہیں ڈالتا اور ہو جاتے, تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو اس وقت ہم نے سیٹیں جیتی ہیں اس سے کئی زیادہ سیٹیں جیتتے. اس لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف پھر پروپیگنڈا چلا کہ جیسے ہم الیکشن پوسٹ پون کرا رہے ہیں, ہمیں تھریٹس تھیں اور یہ تھریٹس ابھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ سے ہم کہتے رہے کہ یہ ہمیں بہت, اور ہم نے اور کچھ نہیں کہا تھا, ہم نے الیکشن کمیشن سے کہا تھا کہ مرحلہ وار کرا لیں. ہم حیدرآباد ڈویژن, کراچی ڈویژن کے الگ الگ الیکشن کرا لیں تاکہ ہم سیکیورٹی کا پورا انتظام کر سکیں. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں, آپ نے ایک ساتھ الیکشنز کرانے ہیں. اور ہم نے یہ تو سب نے دیکھا کہ میرا خیال ہے اس صوبے بلکہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ پرامن الیکشن نہیں ہوئے جو کہ ہوئے تھے لوکل گورنمنٹ کے سیکنڈ فیز کے الیکشنز. اس کے بعد, اور میں آپ کو پھر بتاتا ہوں, متحدہ قومی موومنٹ سے ہم نے کئی بار کہا کہ جی آپ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. ان کی اپنی پارٹی کی ڈیسیشن تھی, انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اگر وہ پارٹیسپیٹ کرتے تو یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہم اور سیٹیں لیتے. اس لیے کہ ہماری اسٹریٹجی, ہر ایک کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوتی ہے, ان کے آپس میں ووٹ کرتے اور ہم جو ابھی ہم نے سیٹیں لیں اس سے کچھ زیادہ ہی لیتے. اس کے باوجود ہم آگے الیکشن کے نیکسٹ مرحلے کے لیے تیار ہیں اور ہم یہی چاہیں گے الیکشن کمیشن کہ وہ جلدی سے اگلے مرحلوں کی طرف جائے اور جو بھی اکثریت حاصل کرے. کسی کے نام کے آگے میئر نہیں ہوتا, کسی یہ کراچی شہر کی عوام جس کو چاہے گی اس کو وہ الیکٹ, انہوں نے اپنے ووٹ دیے. اب وہ ممبرز کے اوپر ہے کہ وہ کس کو الیکٹ کرتے ہیں. اور آگے جا کے ہم صرف یہ ضرور کہیں گے کہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے. اچھا سر, ہم نے 10-11 مہینے یا 1 سال سے اوپر کچھ کراچی کا پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جیالے نے انتظام سنبھالا تھا اور وہ فرق صاف نظر آیا. وہ ہر ایک کہتا ہے, ہمارے جو دشمن ہیں, سیاسی دشمن اور کہتے ہیں, وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں. تو اب اس کو آگے دیکھتے ہوئے ہمیں آگے فیوچر بھی وہی نظر آ رہا ہے. اچھا, آپ نے دہشت گردی کی مذمت کی, پشاور واقعے کی مذمت کی. سر, کراچی آج بھی غیر محفوظ محسوس ہوتا ہے. سیف سٹی پروجیکٹ کہاں ہے, کیوں سست رفتاری سے کام چل رہا ہے؟ تو یہ کراچی کے جو تھریٹس میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیے, سیف سٹی پروجیکٹ کی میں نے ابھی پچھلے ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے ایک میٹنگ دوبارہ لی تھی. جب تک ہمارے لوگ کانفیڈنٹ نہ ہو جائیں, دیکھیں لاہور میں بھی سیف سٹی ہے, اسلام آباد میں بھی سیف سٹی ہے, لیکن وہ اس کے نتائج نہیں آ رہے جو آنے چاہیے. اگر میں آپ کو کلیئرلی کہوں, ایک صرف نام لکھنے کے لیے کہ جی سیف سٹی میں نے کر دیا کراچی میں اور میں کیمرہ ڈپلوائے کر دوں اور اس کی رزلٹ کوئی نہ آئے, وہ میں نہیں چاہتا. تو میں نے پڑھا اور چاہ رہا ہوں کہ جو بھی سلیوشن آئے وہ سلیوشن اس شہر کے لیے بہتر ہو. ہم نے جو لاہور میں سیف سٹی اتھارٹی ان کے ساتھ بھی کنسلٹ کیا ہے. جو پرابلمز جہاں رہ گئے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. ہم ابھی تک, میں پچھلی میٹنگ میں بھی میں کانفیڈنٹ نہیں تھا. تو آپ یہ کہنا کہ جی بس میں کیمرہ 4 لگا دوں, اس وقت بھی کراچی میں باقی شہروں سے زیادہ کیمرے ہیں. ایک میں ختم کر لوں نا یار میرے بھائی, ٹھیک ہے. تو صرف یہ کہنا کہ جی بھائی ایک نام کی خاطر کہ جی میں نے سیف سٹی کر دی اور میں اناؤنس کر دوں اور لگا دوں, وہ میں نہیں کروں گا. میں وہ چیز کروں گا جو اس شہر کے لیے, جو اس شہر کے, اس صوبے کے, اس ملک کے لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ پراپر خرچ ہو. جہاں یہی پروجیکٹ کبھی وہ 30 ارب کا ہو جاتا ہے, پھر 23 ارب کا ہو جاتا ہے. اب ڈالر کا چینج آ گئی, اس کی وجہ سے کچھ فرق پڑ رہا ہے. تو جب تک ہمارے ٹیکنیکل لوگ
ان کا کانفیڈنس نہیں آتا ہے اور وہ اگریمنٹ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم وہ ہمارے پاس اس وقت بھی جو بھی جرائم ہوتے ہیں ان کے جو کیمریز ہمارے ڈپلائڈ ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا اس وقت بھی کراچی شہر میں باقی جگہوں سے زیادہ کیمراز ڈپلائڈ ہیں. تو یہ میں اس کو مانتا ہوں بالکل کہ اس کو اور جلدی ہونا چاہیے, لیکن سلیوشن وہ ہونا چاہیے جو کہ شہر کے لیے کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہو. صاحب سندھ سرکار وہ متاثرن سے وعدو کयो हो त जनवरी जे आख़िर में किस्त जेका आहे घर ठाहिण लाइ उहा ॾींदासीं. हिन वक़्तु उहा किस्त जारी जवाब नहीं तो चलिए न कोई मसलो मैं आपको जवाब देता हूँ. देखिए ये सिंध हुकूमत का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है. आज तक इस किस्म का प्रोजेक्ट सोचा 2010 में भी फ्लड आया था, 2011 में भी फ्लड आया था. हमारी जो रिसेंट पास्ट में, उससे पहले 76 में बड़ी फ्लड आई थी, 90s में फ्लड्स आए थे. कभी भी किसी हुकूमत ने ये तैयार नहीं किया कि हम घर बना के देंगे जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं फ्लड में, पहली बार. और ये फ्लड भी तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड था जो कि पूरे सिंध को जिसने इस घेरे में लिया. 20 लाख से ज़ायद घर हैं जिनको हमने देना है. अब उसके लिए ये आसान काम नहीं था, आसान काम नहीं है. मैं अभी भी नहीं कहता कि हमने कोई इसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये रिजॉल्व है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे कि हम ये घर देंगे. और उस सिलसिले में हमने जो फाइनेंसिंग है उसकी भी अरेंजमेंट की है, मतलब पूरी अभी तक नहीं हुई है. इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को गालिबन 8 तारीख को कराची में कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं जिसमें हम पोस्ट जिनीवा जिन लोगों ने प्लेजेस किए हैं उनको हम अपने प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे. इसलिए वो प्लेजेस आ गए, 9.5-10 अरब डॉलर के तकरीबन प्लेजेस आए. सिंध हुकूमत वाहिद हुकूमत है जिसने उन 9.5-10 अरब डॉलर में से तकरीबन 2 अरब डॉलर से ऊपर के प्लेजेस को प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया है. और उसमें एक प्रोजेक्ट ये भी है आपका फ्लड वाला हाउसिंग का, जिसमें $500 मिलियन हमने वर्ल्ड बैंक से अप्रूव करा लिए. सर्वे आसान काम नहीं है, इधर बैठ के ये एक घर की बात नहीं है, वो 50 लाख घर वाली हवाई बात नहीं है. ये गरीबों के 20 लाख घर जो तबाह हुए हैं उनको क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना, ताकि ऐसा भी ना हो कि जी अभी तो आपने घर बना दिए और अगले सैलाब में फिर वो डूब जाए. उस सिलसिले में हमने अपने इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स जो कि अच्छी शोहरत रखने वाले NGOs हैं उनको साथ मिलाया है. सर्वे वो वैलिडेट कर रहे हैं और कर चुके हैं काफ़ी हद तक. इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को हम इसका लॉन्च भी करने जा रहे हैं. तो आपकी जो खदशा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ख़त्म इसके बात कर लीजिए इस बात, खदशा आपका अपनी जगह पे, लेकिन ये एक मैं कह रहा हूँ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है. ये हमारा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कभी पहले नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला इसको हम मुकम्मल करके देखें. अभी भी हमारे पास शॉर्टेज है, हमारे पास आधे से कम फंड्स हैं इस वक्त अवेलेबल, और हम कोशिश हमारी यही कि बाकी फंड्स हम अवेलेबल करें. लेकिन अगर हम इंतज़ार करेंगे कि जब तक पूरे पैसे जमा करें उसके बाद डिस्बर्समेंट शुरू करें, ये भी पॉसिबल नहीं है. लोगों को सख्त ज़रूरत है, उनकी सर पे छत नहीं है इस वक्त. तो ये सारी चीज़ें रियलाइज़ करके लेंगे. उसके साथ साथ जैसे मैंने वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट में कहा था, वो प्रोजेक्ट करना जिसमें कोई, इसलिए कि इसमें हम कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे. लोग समझ रहे शायद अरबों रुपए की हमको ठेके देंगे, ये कोई नहीं. वो लोग अपने घर खुद बनाएंगे, इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स उनको गाइड करेंगे, वो उनको चेक करेंगे, उसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट की मिशनरी होगी वो उसको चेक करेगी. तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लान बना और इंशाल्लाह ताला उसमें टाइम ज़रूर लगा है. जनवरी के एंड नहीं तो फरवरी के पहले हफ्ते में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा. आपका सवाल था. मेरे भाई आप, मैं बहुत ही माजरत से, आप गए हो, देखा है आपने सैलाब में स्कूलों की जो हालत हुई है. 40,000 हमारे स्कूल हैं, उसमें से आधे अफेक्टेड हैं. कई स्कूल ऐसे हैं जो बाहर देखने में तो बिल्डिंग सही नज़र आती है, जैसे ही आप उसके अंदर जाते हैं उसकी छत की हालत, उसका फ्लोर पूरा संक हुआ है. अब इस हालत में हमें 3 महीने लगे, 6 महीने लगे या साल लगे बहाली में 20,000 स्कूलों का, तो क्या आप तालीम को पीछे छोड़ दें? इस वक्त वो बच्चे, और मैं कई स्कूलों में गया हूँ, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म भी जायज़ है कि वो बाहर बैठ के, अब सर्दियों में तो आप बाहर बैठ के किसी पेड़ के नीचे या साय की इतनी ज़रूरत भी नहीं होती, आप पढ़ाई कर सकते हैं.
2 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी हमारे यहाँ, क्या आप, और 2 महीने में ये स्कूल, मैं कहूँ कि चाहते तो ये है ना कि आज रेनोवेट हो जाए, लेकिन रेनोवेट नहीं हो सकेंगे। इस वजह से जरदार शाह साहब मेरे साथ खड़े, हमने बच्चों की तालीम को छोड़ नहीं सकते, तो हमने ये 10 स्कूल्स का एक प्रोग्राम बनाया। इसको भी अच्छी तरह वेट करके कि जहाँ फ़ायदेमंद होगा, जहाँ पे हम वो स्कूलों को टेम्पररी तौर पे इस काबिल कर सकें कि उसके अंदर लोग सेफली बच्चे पढ़ सकें, तो हम करेंगे। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ टेंट स्कूल लगाएंगे। ये बता दीजिएगा, इसके बाद कर लें। इस्लामिया कॉलेज जो प्राइवेट पार्टी के पास चला गया, मतलब महकमा तालीम के तौर पर तो टेस्ट करता हार जाता है, लेकिन वो जो ट्रस्ट दावेदार होता है, वो ट्रस्ट आपके पास रजिस्टर्ड होता है, वो ज़मीन KMC की है, आप उसकी KMC की लीज भी मंजूर कर सकते हैं, और ट्रस्ट भी आप लोगों के पास रजिस्टर्ड है। अगर ट्रस्टी आपस में लड़ रहे हैं तो यार मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन आप बड़े आसानी से कहते हैं, आप प्लीज़ कैंसिल भी कर सकते हैं। एक इसके सामने एक इमारत इधर है और एक इमारत मेरे इस तरफ है, वो इमारतें बहुत कुछ कर देती हैं। वो इमारतें हमें अभी ये भी बता रही हैं कि फ्लड के अंदर आपने कैसे टेंट बांटने, तो ये थोड़ा जो है ना कहना बड़ा आसान है, इनके साथ डील करना जो है ना बहुत ही माजरत के साथ थोड़ा सा मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत एहतराम है, लेकिन ये लीज कैंसिल कर दो, ये कर दो, भाई इतना आसान होता। सही काम करने के लिए भी कई बार, और ये मैं नहीं कह रहा कि हम कोई कानून तोड़ के करना चाहते हैं, कानून में अंदर जो पावर भी है ना लीज कैंसिल करने के, माफ़ कीजिएगा मेरे दाएं और बाएं ये मैं इशारे ऐसे कर देता हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ मेरा ख्याल यही होगा। इन चीज़ों से थोड़ा सा होता है, तो आपका जवाब मेरे ख्याल मिल गया होगा। सर एक मिनट, आप हो चुके हैं। 1-1.5 साल से जो कराची में काम हुआ MP एडमिनिस्ट्रेटर ने किया, अब बारी आ रही है मेयर की। आप क्या समझते हैं कि मेयर पीपल्स पार्टी का आ रहा है, या आप हाफिज नईम से कोई ऐसी मुज़ाकरात करके उन्हें मेयर देंगे, और कौन सा उम्मीदवार हो सकता है? देखिए मेरा ये पावर नहीं है कि मैं एक को मैं कह दूं, मेरा ये पावर नहीं है कि मैं A, B या C को मेयर कह दूं। जो जीतेगा वो मेयर बनेगा, जो भी बनेगा हम उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे एज एन इलेक्टेड बॉडी। मैं वो भी चाहूँगा कि जो भी बने वो ये एहतराम ज़रूर करे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और रोना धोना ना शुरू करे इलेक्ट होने से पहले या इलेक्ट होने के बाद कि जी इख्तियारात नहीं है, फलाना डी नहीं है, ढमकाना नहीं है। और मेरी ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है सामने, तो हमारा हक भी है कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। शौक़ तो हर एक को हो सकता है, उसमें कोई और बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही मेयर आएगा। सानहा पेशावर की भरपूर मजम्मत करते हैं। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए मरबूत हिकमत अमली के साथ बेहतर लाहा अमल तश्कील देंगे, और सिंध में सैलाब मुतासरा घरों की तामीर भी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद खबरों में आपको बताएंगे कि सिंध हुकूमत ने अवाम को सस्ते दामों आटे की फराहमी के लिए सूबे भर में आटे की फ़ी किलो कीमत 98 रुपये मुकर्रर कर दी है, और 10 किलो आटे का थैला 980 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया ने ठट्ठा भर में मुकर्ररा नरखों से ज़्यादा कीमत पर आटा फ़रोख्त करने वाली फ्लोर मिलों और दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन पर जुर्माने किए जा रहे हैं। तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग से। हुकूमत सिंध ने पूरे सिंध के अंदर जो है आटे की कीमत जो है 98 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से रख दी है। आटा जो था मुख्तलिफ दुकानों पे 130 से लेके 160 रुपये किलो तक जो है फरोख्त हो रहा था, तो लोगों की जो है दस्तरस से बहुत दूर था, गरीब आदमी बहुत सख्त परेशान था। तो हुकूमत सिंध ने अब जो है आटे की कीमत जो 98 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की है। ठट्ठा के अंदर, मकली के अंदर, ओवरऑल तालका के अंदर हमारे 6 स्टॉल्स हैं और 6 शॉप्स हैं। वहाँ पर हमने वहाँ पे आटा रखा है 10 किलो का, और वहाँ से कोई भी उस रेट पे ले सकता है। अगर कोई उसकी वायलेशन करेगा तो जिस तरह इस साहब ने बताया उसके खिलाफ एक्शन भी होगा, अरेस्ट भी करेंगे और सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बड़ा फ़ायदा गरीब लोगों को हुआ है। गवर्नमेंट की बड़ी मेहरबानी है कि अभी ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि कुछ न कुछ आटे पे फ़र्क पड़ा है। आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह ताला और भी अच्छा होगा। असिस्टेंट कमिश्नर ठट्ठा फ्लोर मिलों पे छापा मार रहे हैं कि जहाँ भी जायज़ कीमत की शिकायत मिली है वहाँ जुर्माने लगा रहे हैं। ज़ीरो टॉलरेंस से अगर ओवर प्राइसिंग होगी, जहाँ भी होर्डिंग होगी,
اور اگر گورنمنٹ کے نوٹیفائڈ ریٹ پہ کہیں پہ بھی اگر یہ فلور نہیں بیچا جائے گا تو ان کے خلاف قانون کے مطابق سارے ایکشنز لیے جائیں گے. ہیوی ہم فائن بھی ان کو کریں گے, اریسٹ بھی کریں گے. شاہ نجف فلور مل پہ 20,000 کا جرمانہ لگایا اور مختلف ان کے شہروں میں جہاں جہاں آٹے کے اسٹال ہیں, جہاں جہاں فلور ملے ہیں اس پہ چھاپہ مار رہے. جہاں شکایت ملی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں بھی ہمیں شکایت ملے گی نہ صرف ہم جرمانہ کریں گے بلکہ FIR کاٹ کے مل مالکان کو گرفتار بھی کریں گے. حکومت بلوچستان کی طرف سے عوام کو سستے داموں آٹے کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے. محکمہ خوراک نے ڈیرہ بگٹی میں 20 کلو کا آٹے کا 1,510 روپے میں تھیلا فراہم کیا ہے. تفصیل ہمارے نمائندے سے. بلوچستان کی حکومت نے ڈیرہ بگٹی کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آٹے سستے داموں میں فروخت کرنے کے لیے محکمہ خوراک کے سیل پوائنٹوں پر 20 کلو کا آٹے کا تھیلا 1,510 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. سرکاری طرف سے ہم لوگوں نے آٹے کا بندوبست آدھی قیمت پہ بھیج رہے ہیں اور سرکار کی طرف سے غریبوں مظلوموں کے لیے ہم لوگ سستا آٹا فروخت کر رہے ہیں. ضلع انتظامیہ کی طرف سے زیادہ عوام کو آٹے کی فراہمی کے لیے انتظامات کیے گئے ہیں. ہم سرکار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو سستا آٹا لایا ہے. ہمیں مہنگائی سے پہلے سے پریشان تھے, اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہم اس آٹے کے لیے شکر گزار ہیں سرکار کے. حکومت بلوچستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو مہنگائی کے ٹائم پر سستا آٹا دے رہے غریب عوام کو. یہ بہت شکریہ ہے بلوچستان حکومت کا جو غریبوں کی مدد کرنا ہے. ایک افراد کو ایک آٹے کا تھیلا فروخت کیا جا رہا ہے. ضلع انتظامیہ ڈیرہ بگٹی میں سیل پوائنٹوں کے ذریعے آٹے کی فروخت جاری رکھی تاکہ لوگوں کو معیاری اور سستے آٹے فراہم کیا جا سکے. فائقلی بگٹی, PTV نیوز, ڈیرہ بگٹی. اور اب آپ ملاحظہ کر سکیں گے موسم کی صورتحال. السلام علیکم ناظرین, موسم کی کچھ اہم ترین خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ شمالی بلوچستان, کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت بالائی پاکستان میں برف باری کا سلسلہ اور پنجاب اور سندھ کے وسیع میدانوں میں کاشت کی گئی ربی کی فصلوں بالخصوص گندم کی آبیاری کے بعد حالیہ بارشوں کا سلسلہ تھم چکا ہے. تاہم ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک, جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی علاقوں میں شدید سرد رہے گا. تفصیل دیکھیے عاصم رضوان کی اس رپورٹ میں. شدید سرد اور خشک موسم کے باعث بارانی علاقوں بالخصوص کوہر زدہ خطہ پوٹوہار میں زرد پڑتی گندم کی فصل کو حالیہ بارشوں سے نئی زندگی ملی ہے. شمالی بلوچستان, کشمیر, گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا سمیت بالائی پاکستان میں حالیہ دنوں جاری برف باری کا سپیل اختتام پذیر ہو گیا. پنجاب کے وسیع میدانوں کی آبیاری کے بعد بارشوں کا حالیہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے. یہ بارش ربی کی فصلوں بالخصوص گندم کی فصل پر اچھے اثرات مرتب کرے گی. ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, ایک دوسرے سے ہم سیکھیں گے بھی. اور میں تو خود ذاتی طور پہ ان تمام مذاہب والوں کو جو ہمارے پاس آتے ہیں سب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, عزت دیتے ہیں, احترام دیتے ہیں, اسی جذبے کے تحت کہ مجھے خود اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس, اور صاف بتایا یا ایھا الناس, ہے انسانوں, انسانیت کی بات اللہ نے کی ہے. اور پھر یہ فرمایا ناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, بالکل یہ کوڈ نہیں کیا کہیں بھی کہ آپ کو مسلمان خاتون سے تم کو پیدا کیا یا تم کو ہندو خاتون سے پیدا کیا, مسلمان مرد سے پیدا کیا, کسی سکھ والدین سے تم کو پیدا کیا اور تم کو کرسچن والدین سے پیدا کیا. نہیں, نر اور مادہ سے تم کو پیدا. ہر ایک جو ہے نر اور مادہ ہو, ہندو بھی ہو سکتا ہے, مسلمان بھی ہو سکتا ہے, سکھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تم ایک جو ہے قبائل میں تو بٹ گئے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کی انسانیت بھی تقسیم ہو گئی. آپ کی انسانیت اب بھی برقرار ہے. ہاں, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, یہ تو آپ کا انٹروڈکشن ہے, یہ تو آپ کا صرف پہچان ہے. اگر آپ نے ایک دوسرے پر برتری ثابت کرنا ہے تو کردار کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو دوسرے پر برتر ثابت کریں, اپنے آپ کو دوسرے پر کردار کے حوالے سے برتر ثابت کریں. تو میرے خیال میں ہم اگر اسی انداز سے سوچتے ہیں, انسانیت کے حوالے سے سوچتے ہیں, اور یہ ہر مذہب میں ہے, ہر مذہب میں ہے, انسانیت کی بات انہوں نے کی ہے, محبت کی بات انہوں نے کی ہے, اخوت کی بات انہوں نے کی ہے,
मुवद्दत की बात उन्होंने की है, हर मजहब ने ये बात की है, लेकिन बाज बातें हमने छुपाए हैं, बाज लोगों ने बाज बातें छुपाए, उन मजहब पर हमने पर्दे डाले हैं और इसी वजह से फिर नफरत में हम तब्दील होते हैं। इस्लाम अमन का दीन है और फजीलत की बुनियाद सिर्फ तकवा है। वजीर मजहबी उमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे थे।